ہو یا ایک ایک کا نام پکاروں؟ وہ تب بھی بیٹھے رہے، ڈھیٹ تھے نا، ڈھیٹ اڈی بیٹھے رہے، ان کو کیا پتا؟ میرے نبی نے نام لینا شروع کر دیا، اخرج یا فلان ابن فلان، او فلانے کے بیٹے فلانے نکل جا۔ جب نبی پاک نے نام لینے شروع کر دیے، اب تو یہ بے نقاب ہو گئے، لوگوں کے سامنے چہرہ آ گیا، یہ بھی منافق، وہ بھی منافق، وہ بھی۔ حضور نے کہا نکلو، نکلے، اٹھاؤ ابن ہشام۔ اگلے دن پھر آ گئے، اگلے دن ڈھیٹ تھے نا، پھر آ گئے۔ صحابہ نے کہا تمہیں نبی نے نکالا تھا، تم پھر آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہم دین کی باتیں کرنے، ان کا نکلتے ہو یا نہیں؟ صحابہ نے دھکے دے دے کر ان کو نکالا۔ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ صحابہ نے نکالا یا نہیں؟ اونچی۔ تو غیر بدعقیدہ منافقوں کو اپنی مسجد سے نکالنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ آج ہم کریں تو کہتے ہیں دیکھو نفرتیں ڈالتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ ہم نہ فرقہ واریت چاہتے ہیں، نہ ہم لڑائی چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں سے کہتے ہیں سنو، یہ ملک پاکستان ہم نے لڑنے کے لیے نہیں بنایا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تم کو میلاد نہیں منانا نہ مناؤ، تم کو 11ویں نہیں کرنی نہ کرو، تم نے کھڑے ہو کر ادب سے سلام نہیں پڑھنا نہ پڑھو، تم نے نبی کا نام نہیں چومنا نہ چومو، مگر جو ایسا کرتے ہیں ان کو غلط نہ کہو۔ اگر کہو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تم جاؤ جس کو چومنا چومتے رہو، ہم نبی کا نام چومتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ تم چومو جس کو چومنا ہے، ہم نے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ پوچھا ہے کبھی؟ لیکن تم نبی کا نام چومنے کو غلط کہو، نبی پر سلام پڑھنے کو غلط کہو، میلاد منانے کو غلط کہو، 11ویں کرنے کو غلط کہو، نبی کی تعظیم کرنے کو غلط کہو، تو پھر ہم برداشت کر سکتے نہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف تمہید سمجھانے کے لیے قرآن حدیث سے سنائی۔ اب میں آپ کو تاریخ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ شروع کیسے ہوئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول بن کر آئے۔ قرآن میں ہے قل یا ایھا الناس، اے میرے نبی فرما دیجئے اے انسانوں، تمام بنی نو انسان، تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا نبی سب کا رسول ہے، میرا نبی سب کا رسول۔ جو مانتے ہیں وہ ایمان والے، جو نہیں مانتے اپنا آپ خراب کرتے ہیں۔ میرے نبی کا کوئی نقصان، سورج چمک رہا ہو سب کو نظر آتی ہے روشنی، چمگادڑ کو نظر نہیں آتی، تو کیا سورج کا کوئی نقصان ہے؟ اونچی۔ وہ سب کہیں گے تیرا معاملہ گڑبڑ ہے، سورج کا کوئی قصور۔ تو ان کو نبی کا نور نظر نہیں آتا تو یہ اپنا علاج کرائیں، میرے نبی پر اعتراض نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئیں، 84 جنگیں۔ کتنی؟ 84، 80 اور 4، 84 جنگیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں اس لیے نہیں کی کہ لوگوں کا خون بہانا ہے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں کی، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے کی۔ مقصد قتل و غارت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تلوار چلا رہے تھے وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہے تو جنہوں نے تلوار چلائی وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میرے نبی کی رحمت سے پھیلا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس اعلان نبوت کے بعد 23 برس ظاہری طور پر تشریف فرما رہے، پردہ فرما گئے ہیں، اب بھی زندہ ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی شبہ، میں اور آپ زندہ ہیں تو ان کی وجہ سے ہے۔ وہ اگر زندہ نہ ہوں کوئی اور زندہ رہ سکتا نہیں۔ یہ حیات النبی پورا ایک موضوع ہے، اور عام آدمی بھی جانتا ہے جڑ سوکھ جائے تو درخت ہرا بھرا رہ سکتا نہیں۔ چلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوں آرام سے، اچانک بلیک آؤٹ ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، تو گھر میں بیٹھا ہوا شخص جب اندھیرا دیکھے تو یہ کہے کہ جنریٹر، پاور ہاؤس جہاں بجلی بن رہی ہے وہ فیل ہو گیا ہوگا۔ اندھیرا ہو گیا، بجلی بننا بند ہو گئی، اس لیے اندھیرا ہو گیا۔ تو سمجھدار اس کو کہیں گے کہ تیرے گھر میں اندھیرا ہے، باہر نکل کے دیکھ۔ اگر ہر طرف اندھیرا ہے، سب کی بجلی گئی ہے، تو پھر تیرا خیال ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر دوسروں کے ہاں روشنی ہے تو پھر تیرا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تیرا بلب فیوز ہو گیا ہوگا، تیری وائرنگ جل گئی ہوگی۔ دوسروں کے ہاں روشنی ہے تو اس کا مطلب پاور ہاؤس کام کر رہا ہے۔ اگر پاور ہاؤس کام نہ کر رہا ہوتا تو دوسروں کے گھروں میں روشنی کیوں ہوتی؟ نہیں سمجھے آپ؟ دوسروں کے گھر میں روشنی ہے تو یہ اس بات کی نشانی کہ پاور ہاؤس کام کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے باہر نکل کے دیکھا، دوسری جگہوں پر روشنی نظر آئی۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب پاور ہاؤس فیل نہیں ہوا، تیرا بلب فیوز ہو گیا ہے۔ اپنی فکر کر، پاور ہاؤس کی فکر نہ کر۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں سب کی۔ پاور ہاؤس فیل ہونے کا خیال کب آیا؟ جب اندھیرا ہو گیا۔ جب اونچی، جب تک روشنی تھی یہ خیال نہیں سمجھے ہو بات کو۔ جب تک روشنی تھی یہ خیال نہیں آیا، جب اندھیرا ہوا تو یہ خیال آیا۔ میں نے سمجھانا کیا ہے؟ ایمان جو ہمارے پاس ہے یہ نور مصطفیٰ کی ایک شعاع کا نام ہے، اور اللہ نے ایمان کا پاور ہاؤس میرے نبی کو بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی مر جائے اور میرے اور آپ کے پاس ایمان رہے۔ یہ ہمارے سینوں میں ایمان کا بلب روشن ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان کا پاور ہاؤس میرا مصطفیٰ زندہ ہے۔ اللہ وہ کام کر رہا ہے۔
ہے، سب کو فیضان پہنچا رہا ہے، یہ دنیا میں کروڑوں ایمان والے موجود ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل کہ ایمان کا پاور ہاؤس کام کر رہا ہے۔ مگر جس کے ہاں اندھیرا ہوا اس کو اس وقت خیال آیا کہ پاور ہاؤس فیل ہو گیا، تو سمجھ لو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ جب تک ایمان تھا اس کو نبی کے مردہ ہونے کا خیال نہیں آیا تھا، جب روشنی نہ رہی تو خیال آیا۔ تو جان لو جن کے پاس ایمان ہے وہ نبی کو زندہ مانتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں وہ نبی کو مردہ مانتے ہیں۔ اب زندہ کون ہے؟ جو میرے نبی کو زندہ اونچی، آپ کہیں گے ان کی تو قبر شریف ہے، وہ تو قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، تو زندہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، سوچو بھی نہیں تو جس کا کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں وہ خود نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا نا حیات النبی پورا موضوع ہوتا تو میں اسی پر تقریر کرتا، چلے میں پھر بھی سمجھا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے۔ کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے آپ نے؟ جنہوں نے پڑھی ہے وہ میرے سوال کا جواب دیں، ورنہ آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، نماز جنازہ میں میت آگے ہوتی ہے زندہ، ٹھیک ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا کریں زندوں کو کر دیں آگے اور میت رکھ دیں پیچھے، نماز ہو جائے گی؟ یار آپ لوگ تو بڑے جاننے والے ہیں، بہت اچھی معلومات ہیں آپ کی۔ آپ نے کہہ دیا مردہ پیچھے ہو زندہ آگے تو نماز، کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ امامت کن کی ہوتی ہے؟ اونچی کہے۔ اب صرف وہی بولے گا جو مانتا ہے، دوسرا نہ بولے، اور دائیں بائیں دیکھ لینا کون چپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ امامت مردوں کی ہوتی ہے یا پوچھ رہا ہوں زندوں کی ہوتی ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ جی مردہ آگے ہے زندہ پیچھے ہیں، نماز ہو رہی ہے، مردہ پیچھے کر دیں زندہ آگے کر دیں، نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک نماز دکھانا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں نبیوں کی امامت کی میرے نبی نے۔ میرا نبی آگے ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، جن کو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر گئے، میرا نبی ان کا امام بنا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے کہا مردوں کی امامت نہیں ہوتی، میرے نبی نے ان سب کی امامت کر کے بتا دیا یہ سب بھی زندہ ہیں۔ اندازہ کر لو جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام کیوں زندہ نہیں؟ عقیدہ ہو اعلی حضرت جیسا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، دو مرتبہ قسم اٹھا رہے، واللہ واللہ۔ کیا مطلب؟ شک نہ کرنا، یہاں شک کی گنجائش۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے۔ جو نبی کو مردہ مانے اپنی زندگی ثابت کر سکتا؟
قرآن پڑھ لو. قرآن نے ایمان کو زندگی، کفر کو موت کہا ہے. قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ایمان زندگی، کفر موت. اور ایمان نام ہے نبی سے تعلق کا. ایمان نام کس کا ہے؟ نبی سے تعلق کا. تو جس کا تعلق نبی سے جڑا ہے وہ زندہ، جس کا نہیں وہ. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، اور جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے. جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ زندہ. بات بہت دور نکل گئی. نبی پاک پردہ فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر آئے. 2.25 سال انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے، وہ پردہ فرما گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. 10 سال لگ بھگ انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے. 27 لاکھ مربع میل علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا. 44 ملک فتح کیے. کتنے؟ 44 کنٹریز. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل. ہم نے ایک کشمیر فتح کرنا ہے، اس کو فتح کرتے کرتے کہ مشرقی پاکستان دے بیٹھے ہیں، باقی کی خیر منا رہے ہیں. یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. ملک فتح کرنا آسان نہیں ہے. 44 ملک فتح کیے. قیصر و کسرا، جس طرح آج کل امریکہ، چین، روس ہے نا بڑے ملک، اس طرح کے بڑے بڑے ملک فتح کیے. حضرت عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 12 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے. ان کے پہلے 6 برس بڑے آرام سے گزرے. جو باقی 6 برس ہیں ان کا حال سنا رہا ہوں دھیان سے، تاکہ پتہ چلے یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تھا. یہ خیبر، یہ پاکستان والا خیبر نہیں، سعودی عربیہ میں ایک شہر ہے خیبر. مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں، راستے میں خیبر ایک شہر، اونچے اونچے پہاڑوں پر قلعے بنے ہوئے تھے. یہ یہودیوں کا مرکز تھا. نبی پاک نے فتح کیا، حضرت علی کو جھنڈا دیا، ان کے ہاتھ پر فتح ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں ان خیبر کے رہنے والے یہودیوں نے بغاوت کر دی. پہلے تو مسلمانوں کی رعایا بن کر ٹیکس دے کر رہنا منظور کر لیا، پھر باغی ہو گئے. حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکال دیا، نکلو یہاں سے. بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، جو یہودیوں کا اصل گڑھ تھا، وہاں سے بھی نکال دیا. یہ یہودی بڑے پریشان. اب ان کے پاس کوئی ملک اونچی نہیں تھا. کدھر جائیں؟ کہاں اپنا جھنڈا لگائیں؟ کس کو اپنا ملک کہیں؟ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا. یہ میں 1000 کتابوں کا نچوڑ سنا رہا ہوں تھوڑا کر کے. اس کو ابن سبا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے گروپ کو سبائی. یہ یاد رکھنا. یہ عبداللہ بن سبا، اس نے ایک میٹنگ بلائی، یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا. ہم سے خیبر چھن گیا، بیت المقدس چھن گیا، ہمارے علاقے چھن گئے، ہماری حکومت چھن گئی، ہمارا راج ختم ہو گیا. اب ہم یہ کیسے واپس حاصل کریں؟ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں. دیکھتے نہیں ہو مسلمان کتنی بڑی طاقت بن گئے.
آدھی سے زیادہ دنیا انہوں نے فتح کر لی ہے، تو ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ ہم تو چند ہزار ہیں، کیسے مقابلہ کرے؟ اس نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں، میرے کہنے پر چلو، میں طریقہ بتاؤں گا، تم دولت لگاؤ، ہم یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے۔ یہ کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی۔ کون تھا؟ اونچی منافق بن کر، اوپر سے اسلام کے کلمے، اندر سے یہودی۔ یہ ذرا سن لیں، میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ یہودی سرداروں نے کہا اگر ایسی بات ہے ہم سارے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، جتنا پیسہ چاہیے لے لے، یہ علاقے ہمیں واپس چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پارٹی بنائی۔ کیا بنائی؟ سمجھ گئے ہو؟ پارٹی بنائی، خود اس کا بن گیا سربراہ، میں بتاتا جاؤں گا تم کرتے جاؤ۔ اس نے علاقہ چنا مصر کا، یہ جو مصر کا ملک ہے جس کو ایجپٹ کہتے ہیں، یہ اس نے چنا۔ وہاں پر اسلام نیا نیا آیا تھا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ملک فتح ہوا تھا، ابھی مسلمانوں کو دین کی پوری تعلیم نہیں تھے، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے اس کو اپنا سینٹر بنایا، مرکز بنا لیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں کے سامنے درس دینا شروع کیا۔ کیا درس ہوتے ہیں نا؟ نہیں سمجھے ہو؟ خواتین کا درس، بندوں کا درس۔ درس کے بہانے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ اجتماع کرنے شروع کر دیے۔ حج کے سوا مسلمانوں کا کوئی اور اجتماع ہوتا نہیں تھا، اس نے شروع کیے۔ اس نے، سنتے جاؤ نا اجتماع کہاں سے نکلے ہیں۔ میلاد کو بدعت کہنے والے ذرا بتائیں صحابہ حج کے سوا کون سا اجتماع کیا کرتے تھے؟ تم جو کرتے ہو اس کا ثبوت دو نا۔ ہم میلاد کریں تو فتوے لگاتے ہو، تم جو مرضی کرو وہ جائز۔ سنو، اس نے مسئلے چھیڑے، لوگ نئے نئے مسلمان تھے، کہنے لگا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ واپس آئیں گے، تو ہمارے نبی کی شان تو ان سے زیادہ ہے، وہ کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ طریقہ اس نے کیا نکالا؟ ساتھیوں سے کہا اوپر سے کلمہ پڑھنا، دل سے یہودی رہنا۔ اس طرح کیا ہوگا؟ تمہیں مسلمانوں میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، وہ تمہیں اپنے اندر نہیں آنے دیں گے۔ اوپر صرف زبان سے کلمہ پڑھنا، دکھانے کو نماز پڑھنا، اندر سے یہودی رہنا۔ اس طرح ہم مسلمانوں میں داخل ہو جائیں گے، اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، ہم تلوار سے نہیں لڑیں گے، ہم مسلمانوں کو لڑوائیں گے۔ انہوں نے سب نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا، دل سے یہودی رہے، زبان سے کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں آ گئے، مسجدوں میں آ گئے، کبھی ادھر 4 کو لے کے بیٹھ گئے، 10 کو ادھر لے کے بیٹھ گئے۔ ارے دیکھو یہ فلانا مسئلہ ایسا کیوں ہے؟ وہ علاقہ وہ چنا تھا جہاں لوگوں کو معلومات نہیں، لوگوں کو لڑوانا شروع کر دیا، بحثوں میں ڈال دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، یہ ابو بکر تو وصی نہیں، نبی کے وصی تو علی ہیں، خلافت تو علی کو ملنی چاہیے تھی، ابو بکر کو کیوں مل گئی؟ یہ مسئلے اس نے شروع کر دیے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ موجود ہے، حوالے پیش کر رہا ہوں۔ لیجئے جناب، مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ جو علماء کے پاس جاتا تھا وہ سوال کرتا تھا، اس کو جواب مل جاتا تھا، جو صحیح علماء کے پاس نہیں آتا تھا وہ بہک رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ اونچی بتا رہا ہوں نا آپ کو، پرانا سلسلہ تاریخ بتا رہا ہوں۔ لیجئے جی، جھگڑے شروع ہو گئے،
انہوں نے مسلمانوں کو لڑوا کر ان میں گروپ بنانے شروع کر دیے. اسی سبائی ٹولے نے حضرت عثمان کو شہید کیا. ان کے پرانے نام روافض اور خوارج. خوارج جمع خارجی کی، خارجی کہتے ہیں جو آؤٹ ہو جائے یعنی نکل جائے اسلام سے. رافضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے امیر کو چھوڑ دے. یہ دو فرقے بن گئے اور مسلمانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. تاریخ پوری میں نے آپ کو نہیں، میں نے صرف ابتدا بتائی. اب آگے چلو. وہاں کی ابتدا سن لی. یہ وہاں سے دو فرقے بنے جنہوں نے مسلمانوں کو لڑوایا. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بنیاد سن لی آپ نے. کس نے لڑوایا؟ کس نے لڑوایا؟ یہودیوں نے. کس نے لڑوایا؟ اونچی کہیے. منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو لڑوایا اور آہستہ آہستہ اپنی جگہوں پر پھر قبضہ کرنا شروع کر دیا. پھر وہاں آبادی شروع کر دی اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے مسلمانوں کو توڑنا شروع کر دیا. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا مسلمان بہت بڑی طاقت ہے، تلوار سے ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، قوت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، آسان طریقہ مسلمانوں کو توڑنا شروع کر دیا. یہ میں نے ابتدا بتائی، درمیان کی ساری تاریخ چھوڑ رہا ہوں. حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، حضرت علی کیوں شہید ہوئے، امام حسن کیوں شہید ہوئے، کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، یہ پوری ایک تاریخ. آگے آ جائیے، ہندوستان آ جائیے. کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا آپ کو ساری بات ایک تقریر میں سناؤں. مختصر ابتدا سنیے. اب یہاں سنو یہاں کیا ہوا. 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی. کتنا عرصہ؟ 800 سال مسلمانوں کی حکومت ہندوؤں کے علاقوں میں. جہاں ہندوؤں کے گڑھ تھے وہاں مسلمانوں نے حکومت کی. کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی فساد نہیں ہوا. مسلمان عدل کرتے تھے، کسی کو شکایت. دور میں کبھی جھگڑے نہیں. سنیں، اتنی بڑی سلطنت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اتنا بڑا ملک، ساری دنیا کو گرم مسالے، سبزیاں، پھل یہاں سے جاتے تھے. کہنے لگے اس ہندوستان سے تو بہت کچھ آتا ہے اور قابض ہے وہاں مسلمان، یہاں مسلمانوں کی قوت کو توڑا جائے. انگریز نے، فرنگیوں نے، برطانیہ والوں نے اپنے لوگ بھیجے. نام رکھا تجارت کا. کیا نام رکھا؟ تجارت کرنے آ رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نام یہ تھا. کیوں آئے؟ جی ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے مال خریدیں گے، اپنے ملک لے کے جائیں گے. نام تجارت کا رکھا. انہوں نے انکوائری شروع کی مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کی کیا کیا باتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں. رپورٹ تیار کر کے برطانیہ کی گوروں کی حکومت کو پیش کی. 2 باتیں انہوں نے نکالی. کتنی؟ بڑی توجہ سے سننا، تاریخ سنا رہا ہوں. 2 باتیں. پہلی بات یہ نکالی کہ ان مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کو پسند کرتا ہے، اور جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ تو موت کو زندگی سمجھتے ہیں. اللہ کی راہ میں جان دینا ان کو پسند ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، شہید ہونا یہ زندگی سمجھتے ہیں. ان میں جذبہ جہاد ہے. تو جس قوم کو اللہ کے نام پر کٹنا آتا ہے وہ ختم ہوتی، اس کو کوئی ختم کر سکتا؟ جھلکی دکھاؤں؟ جھلکی دکھاؤں؟ بکری، آپ کے ہاں بھی بکری کہتے ہیں نا، جانور ہے نا 4 ٹانگوں والا. سال میں کتنے بچے دیتے؟ ایک بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا یہی ہے نا، سال میں 1 یا 2.
آپ لوگ روزانہ کتنے بکرے کھا جاتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان کھا رہے ہیں، کبھی سنا کہ گوشت کم ہو گیا؟ اونچی سال میں 1 یا 2 دے، اور روزانہ ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ چلو کراچی کا ہی حساب لگا لو، پورے ملک کا نہیں۔ کراچی میں کم از کم کتنے بکرے ذبح ہوتے ہوں گے روز؟ آواز آئی؟ لاکھوں۔ پیدائش سالانہ، خرچہ روزانہ۔ پیدائش سالانہ، خرچہ روزانہ۔ روزانہ ذبح ہو رہے ہیں لاکھوں، حالانکہ پیدا ہو رہے ہیں سال میں 1 یا 2۔ کیوں ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ کے نام پر کٹتے ہیں۔ وہ جانور جو گلیوں میں پھرتا ہے جس کو کتا کہتے ہو، وہ کتیا 6 بچے دیتی ہے، پھر بھی بہت تھوڑے سے نظر آتے ہیں۔ وہ 6 بچے دے، 8 بچے دے، اس کے تو اتنے نظر نہیں آتے، یہ 1 یا 2 دیتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ پتہ چلا جو قوم رب کے نام پر کٹتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جھلکی دکھائی میں نے آپ کو، یا رسول اللہ۔ توجہ، انہوں نے کہا ایک تو ان میں جذبہ جہاد ہے، اللہ کے نام پر کٹ مرنا ان کو بہت پیارا ہے، تو جو خود ہی مرنا چاہیں ان کو کیا مارو گے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، ان کو اپنے نبی سے پیار بہت ہے، یہ اپنے نبی کا نام چومتے ہیں، ان کا ذکر آ جائے رونے لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھتے ہیں، اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے شہر سے پیار کرتے ہیں، ان کے مدینے کو جانے کو تڑپتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہیں ان میں، ایک جذبہ جہاد، ایک عشق رسول۔ اگر اس قوم کو تم نے توڑنا ہے تو یہ 2 باتیں ان میں سے نکالو۔ جذبہ جہاد بھی نکالو ان سے، اور نبی کی محبت